اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، اور اس میں جتنی عبادات کی جائیں اتنی کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ کاش کہ کوئی لینے والا بن جائے۔ اللہ کی رحمت آواز پکار رہی ہے، صدائیں لگا رہی ہے کوئی بخشش کا طلبگار اسے میں بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار اس پر میں رحمت برساؤں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بابرکت مہینے میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں اور ہم اپنے لیے ذریعہ نجات بنائیں اس بابرکت مہینے کو۔ ناظرین اکرام، نور رمضان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات کہ اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اللہ کا قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، سرکار کے فرامین کیا ہے اپنے امتیوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ثناخواں حضرات بھی موجود ہوتے ہیں جو حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں اپنے پینل کا۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بہت میٹھا انداز ہے مفتی صاحب کا۔ میری مراد محترم مقام جناب مفتی راشد مدنی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مفتی صاحب الحمدللہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں۔ ہم ان سے بہت اکثر اوقات جب مفتی صاحب کو ٹائم دیتا ہوں، یقین جانیے مفتی صاحب یہ میرے اوپر فرض ہے یہ بات بتانا، کیونکہ آپ اکثر اوقات انتظار کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا نہیں محسوس ہو رہا ہوتا۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں مفتی صاحب سے یہ سیکھ رہا ہوں کہ بھائی ٹائم پر پہنچنا ہے، کہیں بھی جائیں ٹائم کی پابندی کریں۔ مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ جو انسان ٹائم کی پابندی کرتا ہے وہی کامیاب انسان ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے ٹائم کی پابندی کریں۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ سے، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یقین جانیے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ہمیں بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ اور ناظرین کرام، جو ہمارے ساتھ تیسری گیسٹ ہمارے اس بزم کا حصہ بنی ہے، بہت خوبصورت شخصیت ہے ماشاءاللہ سے، ان کے آنے سے یقین جانیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ جب بڑی شخصیات آپ کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور ان کے بڑی شخصیات ایک ایج کے حساب سے بڑی شخصیات نہیں ہوتی، ان کے کارنامے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کارنامے اپنے زندگی کے اندر وہ کارنامے سر انجام دے کر اس اسٹیج تک پہنچتے ہیں، انہیں بڑی شخصیات کہا جاتا ہے۔ اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتی ہیں، اور الحمدللہ ان کا تعلق ہمارے پیارے بھائی، بہت اچھے دوست جنہیں شہنشاہ اردو بھی کہا جاتا ہے، ان سے ایک اچھا تعلق ہے، اچھی نسبت ہے۔ میری مراد محترمہ ڈاکٹر فہیمہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ رب العزت آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز ہم جاننا چاہیں گے آپ کے حوالے سے بھی کہ آپ نے ماشاءاللہ سے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے اور بھی بہت سی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہم آپ سے انشاءاللہ جانیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انٹرو کے فوراً بعد حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے تاکہ ہمارے اس پروگرام کے اندر اور برکت ہو، اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جائے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم اللہ کی رحمت سمیٹ سکیں۔ میں گزارش کروں گا جناب الحاج شاہد قادری صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا طلب ہے ایک ہی خون، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
بس تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ میں ہے وہ ان میں تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ بس تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا مولا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ بس تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راضی کھلے سب مشیت کے، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے مولا، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب مشیت کے، راز کھلے سب مشیت کے، سامنے میرے جب ہو تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ بس تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ رب العزت اس آواز کو ہمیشہ سلامت رکھے، سینئر ہی ہوتے ہیں ناظرین، کیا خوبصورت آواز پائی ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں اسی طرح برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور رمضان کا یہ پلیٹ فارم ہے، علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا زکوٰۃ کے حوالے سے، بہت سے لوگوں کے سوالات جو میرے ذہن میں اس وقت موجود ہیں، آپ کے سوال میں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ ڈائریکٹ موضوع کا آغاز کرتے ہیں تاکہ مفتی صاحب کو ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے پہلے قرآن مجید میں کس مقام پر کس انداز میں اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمائے۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिद भाई, मैं आपका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बज़म आप मुनअक़िद करते हैं। अल्लाह करीम आपको और दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए और इसी तरह के प्रोग्राम्स आप मुनअक़िद करते रहें और आवाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करती रहे। शुक्रिया मुफ्ती इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आवाम को अवेयरनेस भी हो और आवाम को पता भी चले आया मुझ पर ज़कात है या नहीं है। इस तरह आपके आए रोज़ के नए नए टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में भी पता चल सके। और आपके प्रोग्राम के खासा मैंने ये भी देखा है कि आप कुरान और हदीस को लेकर चलते हैं। कोई किस्से कहानियां या लायानी बातें, इधर उधर की बातें, ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती। सबसे बढ़कर अफजल आला जो क्रेडिट आपके प्रोग्राम को जाता है ये है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम। और मेरे प्रोग्राम को मुफ्ती साहब माज़रत के साथ क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि मेरे प्रोग्राम में आप जैसी शख्सियात होती है, मुफ्ती साहिबान होते हैं जो कुरान और हदीस की गुफ्तगू करते हैं। जी, तो कुरान करीम फुरकान हमीद में आपको सुनकर यह हैरत भी होगी। अल्लाह ताला ने 1 2 3 4 नहीं बल्कि 32 मकामात पर जहां नमाज का कहा वहीं ज़कात का कहा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, मतलब इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है। और अल्लाह ताला बिलखुसूस ये इज्तिमाई तौर पर हमें ये हुक्म इरशाद फरमाता है कि तुम नमाज जब कायम करो उसके साथ इस अमल को भी करो। एक मकाम पर पहले पारे में ही अल्लाह इरशाद फरमाता है व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन। ऐ लोगों, नमाज कायम करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़कात अदा करने का हुक्म, यानी इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन ज़कात के बारे में भी इरशाद फरमाया है कि ज़कात भी अदा करो। ज़कात कहते किसे, इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, जिसका मकसद है माल को पाक करना। ज़कात हम अदा करते हैं गोया हम अपने माल को पाक कर लेते हैं हर तरह की नज़ाफ़तों, हर तरह की बुराइयों से या हर तरह के छिन जाने, चोरी डकैती से हम अपने माल को गोया महफूज कर लेते हैं। और हकीकतन इसका इस्तिलाह के अंदर है कि ज़कात जब आप किसी को दे रहे हो तो उससे अपना नफा बिल्कुल खत्म कर दो और ये ज़कात उसको दे दो जब मखसूस शराइत पाई जा रही हो। इन शराइत के पाए जाने की सूरत में जब आप साहिब निसाब हो गए तो अब ये ज़कात की जो मखसूस रकम बन रही है अपने आप से जुदा करके दूसरे को दे दो। ऐसा ना हो कि किसी को आपने कोई मकान दे दिया किराया के ऊपर, रेंट के ऊपर, और उसको कहते रहे कि आप इसमें रहते रहे, मेरी ज़कात की जो रकम है मैं किराए की मद में मेहनत करता रहूंगा। कुल्लियतन अपना नफा जुदा नहीं किया है, इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी, इसकी तरफ हमारी तवज्जो कम ही होती है। ये कुरान के बारे में और हदीस रसूल रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम अपने माल की ज़कात अदा करो। तुम जब अपने माल की ज़कात अदा करोगे गोया तुम अपने माल को पाक, साफ, तय्यब और ताहिर कर लो। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो अल्लाह का फरमान भी हमने सुना कुरान से, और उसके अलावा आपने जो वजाहत फरमाई, मैं चाहता हूँ वजाहत इसकी भी हो जाए कि ज़कात कहाँ किसे जाता है, किसे कहते हैं। अगर हम ये खोल कर नाज़रीन तक रख दें, क्या फरमाते हैं? देखिए, ज़कात को समझने के लिए हमें इन 4 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। कौन सी 4 चीजें? नंबर 1, शराइत ज़कात। जो शख्स ज़कात के मुतालिक जब भी कलाम करेगा या कलाम सुनेगा उसको इन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले शराइत ज़कात, ये शराइत ज़कात पाई जाएंगी तो ये बंदा ज़कात देगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है अमवाल ज़कात, कि मेरे पास कौन से ऐसे माल हैं जिनकी मौजूदगी में मैं ज़कात देने का अहल हूं। अब मेरे पास वो माल ही नहीं है तो मैं ज़कात देने का अहल कैसे हुआ। इस तरह तीसरे नंबर पर फरमाया निसाब ज़कात। देखें, दीन इस्लाम के अंदर एक निसाब मुकर्रर किया गया है कि ये निसाब होगा तो ये साहिब निसाब कहलवाएगा और इसकी ज़कात ओके होगी। अगर निसाब ज़कात नहीं है तो फिर इसको इससे बचना है। चौथे नंबर पर फरमाया कि मसारिफ ज़कात, मसारिफ ज़कात, जो ज़कात इसने निकाली, इस ज़कात को उन लोगों पर
خرچ کرنا, ان لوگوں کے حوالے کرنا جو اس کے حقدار. اس کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, اس کے بارے میں بھی آگے انشاءاللہ سنیں گے. میں اس کی وضاحت نصاب زکوٰۃ جو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کی وضاحت چاہوں گا, لیکن میں ابھی بڑھتا ہوں. ہمارے ساتھ جو تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر فہیمہ شیرازی صاحبہ, جن کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے اور مذہبی اسکالر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں. تو ہم جانتے ہیں, پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تعلیمی نظام اس وقت جو بہت سا بگاڑ اس کے اندر آ گیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں, کس نظر سے دیکھتی ہیں اس وقت ہمارے پاکستانی تعلیمی نظام کو؟ جی. پاکستانی تعلیمی نظام میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں. جی. میں نے 30 برس تک پڑھایا بچوں کو, ماشاءاللہ. میں نے محسوس کیا کہ بہت کمی ہے. سب سے پہلی کمی تو یہ ہے کہ ہم زیادہ توجہ یہی دیتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے. بھاری بھاری فیسیں دے کے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجا جاتا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کریں, مگر دینی تعلیم پہ بالکل توجہ نہیں دی جاتی. بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں 4-5 بچے ہیں تو جو بچہ سب سے زیادہ ویک ہے ہم اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں, خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں سب سے ویک بچے کو. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو سب سے زیادہ ذہین بچہ ہو ہم وہ مدرسے میں دیں, وہ ادھر سے تیار ہو کے آئے, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے, دینی بھی. اور جب وہ اس معاشرے میں آئے گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا. بالکل درست فرمایا. آپ نے ماشاءاللہ اپنی تقریباً آدھی زندگی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ سے 21 سال جیسا آپ نے فرمایا اچھا خاصا تجربہ ہے. تو آپ نے اس میں کیا سیکھا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب کا جو تعلیمی نظام ہے اور پہلے نظام میں فرق ہے کچھ؟ اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ دور کیسے ہو سکتا ہے یہ فرق؟ بہت زیادہ فرق ہے پہلے نظامی تعلیم میں اور اب بھی. پہلے مثلا اب تو یہ زیادہ تر انگریزی تعلیم دی جاتی ہے, مگر میں انگریزی تعلیم کے حق میں بھی ہوں, یہ بھی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. مگر دینی تعلیم بھی ضروری ہے, بلکہ چھوٹے بچے جو بنیادی تعلیم ہے نا اس پہ سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اس میں تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. یعنی جو نصابی تعلیم ہے جیسے 1 سے لے کر 5 تک, اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے بچوں کو دینی تعلیم کی. اس میں میرے خیال میں صرف چند سبجیکٹ پڑھانے چاہیے, اردو, سائنس اور ریاضی. اس کے علاوہ باقی سب جو ہے نا اخلاقیات جو ہے, یعنی استاد جو ہے نا وہ اپنی طرف سے اس کو تعلیم دے, اس کو اخلاقیات سکھائے, اس کو معاشرے میں رہنا سکھائے, اس کی تربیت کرے. صرف یہ 3 مضمون پڑھائے جائے, باقی سب کچھ تربیت میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ معذرت کے ساتھ, ہمارے ہاں تو اخلاقیات تو پڑھائی نہیں جاتی. اب ہمارا جو کورس کے اندر موجود ہے ہم صرف جو بکس کے اندر لکھا ہے وہی پڑھا رہے ہیں, تربیت نہیں ہو رہی. شاید اسی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ بالکل اسی وجہ سے بہت پیچھے ہیں. اسی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. اخلاقیات بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں نصاب کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اگر اپنی تربیت ہوئی ہے نا تو ہم بچوں کو تربیت. جی بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت بات. ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین, مفتی صاحب موجود ہیں, زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. مفتی صاحب آپ نے نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے ابھی ارشاد فرمایا, تو میں چاہتا ہوں اس کی بھی وضاحت کر دیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں نصاب زکوٰۃ کا مفہوم نہیں معلوم. ارشاد فرمائیے گا. لیکن نصاب زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو چیزیں اویل ہوں اور جب یہ چیزیں ایک مخصوص مقدار میں ہوں گی تو ہمارا نصاب پورا ہو جائے گا, تو اب ہم زکوٰۃ دینے کا اہل ہے. شریعت مطہرہ کے اندر 4 چیزوں کو نصاب تجارت کہا گیا ہے. تجارت کا جو مال ہے, مال نصاب کہا گیا ہے. 4 چیزوں کو مال نصاب کہا گیا. ان میں سب سے پہلی چیز ہے سونا, گولڈ. اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے گولڈ موجود ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہے اور اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی, یہ زکوٰۃ ادا کرے. بالفرض 7.5 تولے سونا نہیں ہے, اب ان کے پاس صرف چاندی ہے, وائٹ گولڈ ہے. اب چاندی ہے تو چاندی کا بتایا گیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کسی صاحب کے پاس ہے, کسی خاتون کے پاس ہے, تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی. زکوٰۃ انہوں نے ادا کرنی ہے. اسی طرح سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, ان کے بس مال تجارت ہے.
جی یہ تجارت کا کام کرتے ہیں، ان کی فیکٹری ہے، اس کے اندر آؤٹ پٹ ہوتا ہے، خام مال ہوتا ہے، پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، دکان شاپ چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی مال تجارت ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کاروبار کی صورتحال ڈاؤن ہے، ہمارے پاس رقم نہیں ہے، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ آیا ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ کرنسی موجود ہی نہیں ہے، جبکہ مال تجارت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس پر بھی مال تجارت یہ نصاب زکوٰۃ میں سے شامل ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کسی کے بعد کچھ پرائز بانڈ ہے، کچھ کیش ہے، کرنسی چاہے ملکی ہے یا غیر ملکی ہے، اگر کرنسی موجود ہے یہ نصاب مال اموال زکوٰۃ ہو گیا. ان چار چیزوں کی موجودگی میں سونا الگ ہے فقط 7.5 تولے تو زکوٰۃ ہو گئے ہے، 52.5 تولے چاندی ہے صرف تو بھی اوکے ہے. اس کے علاوہ جتنے اموال ہے ان کی قیمت ہم 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں دیکھیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ کیش رکھا ہوا ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پرائز بانڈ ہے، تمام کو ملا کر ہم 52.5 تولے چاندی کے نصاب ملائیں گے. اس وقت 96-97,000 روپی جو چاندی کی اس وقت قیمت ویلیو ہے موجودہ، اس کے مطابق کسی کے بعد رقم ہے تو یہ صاحب نصاب ہوا. ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. جو اچھا یہ بھی ارشاد فرمائے گا، جو شخص ٹائم پہ زکوٰۃ دیتا ہے اور لگاتار زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں کیا ہیں مفتی صاحب؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث قصیرہ کے اندر ہمیں یہ بتایا ہے، اور ہم قرآن کریم فرقان حمید میں بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو راہ خدا میں دیتے ہیں اور ان کی مددات میں خرچ کرتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ دو طرح کے ہوتے ہیں، زکوٰۃ نافلہ، زکوٰۃ واجبہ. یہ زکوٰۃ ہے یہ صدقات واجبہ میں آتی ہے. صدقات نافلہ ہم کسی کو بھی پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، سامنے والا فقیر شرعی ہے یا نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو صدقات نافلہ دیتے تو اوکے ہے، درست ہے. لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو، ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا کہ جو زکوٰۃ لینے کے اہل بھی ہیں. ایسا لوگ ہم نے کسی ایسے شخص کو اپنی رقم دے دی جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہی نہیں تھا، تو پھر ہماری زکوٰۃ درست نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ دیکھ بھال کر سامنے والا لینے کا حال ہو تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور مال یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو نکال کر گویا تم اپنی رقموں کو، اپنے مالوں کو محفوظ قلعے کے اندر محصور کر لو گے. اور اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مالوں میں برکت عطا کر دیتے ہیں. مفتی صاحب ہم اس کو جاری رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، ہم اس کو بڑے تسلی سے سننا چاہتے ہیں، ہم مجبور ہیں. ناظرین اکرام مختصر سے وقفے کا ٹائم ہے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا، اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم مقام جناب مفتی راشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، الحاج محمد شاہد قادری صاحب، اور ماشاءاللہ سے اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں ڈاکٹر فہیمہ شرازی صاحبہ. میں آپ سب کو دوبارہ سے ویلکم کرتا ہوں. ناظرین اکرام ہمارے ساتھ الحاج شاہد قادری صاحب موجود ہیں، تو کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سنہری جالیوں کے سامنے ہم کھڑے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شاہد قادری صاحب کی آواز ہے. جی دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے
ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے بس اپنا دامن بچھا کے مانگو بس اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو جہاں سے مولا میرے مولا علی نے مانگا جہاں سے غیر کی ولی نے مانگا کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے ہمیں یوں محسوس ہو رہا صدا مدینے سے آ رہی ہے تم اپنا آنسو بہا کے مانگو تم اپنے آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو
سبحان اللہ سبحان اللہ. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. کیا بات ہے. اللہ الحاج محمد شاہد قادری صاحب اللہ رب العزت آپ کی آواز میں اسی طرح برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب حضور دیں گے ضرور دیں گے, کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں حضرت. حضور بے شک ضرور دیں گے, دل سے مانگنا چاہیے, بس مانگنے کا تعلق دل سے ہو اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ آپ کی بات ہے نہ میری بات ہے یا کسی شاعر کی بات ہے. یہ ہمارے رب نے قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ کہ اللَّهُ اے لوگوں جو تمہیں میرے حبیب عطا کرے وہ تم لے لو. اب ایک بندے کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں, سرمایہ ہے ہی نہیں, تو ہم اس کے پاس کسی کو کیسے بھیجیں گے؟ تو بھیجیں گے اسی کے پاس جس کے پاس کچھ ہوگا, جس کے پاس اتھارٹی ہوگی, جس کے پاس اختیارات ہوں گے. دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن تقسیم کرنے والی ذات محمد عربی کی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جس سے میرے حبیب منع کر دے اس سے تم اپنے آپ کو روک لو. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن برے اعمال سے, گناہ کبائر سے ہمیں منع کیا ہے, ہمیں ان سے بچنا ہے. جی ہمیں اس سے بچنا ہے. اچھا مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحبہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے تعلیم کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. اپنے اس معاشرے میں دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو تعلیمی یافتہ تو ہیں لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے. کیا ہمیں تعلیم اچھے اخلاق نہیں بتاتی کہ آپ کو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے؟ بہت سے پڑھا لکھا طبقہ ہمیں بدتمیزی کرتا ہوا نظر آتا ہے معاشرے میں, معذرت کے ساتھ. آپ اس پہ کیا فرماتی ہیں؟ حامد صاحب, تعلیم روایت ہے کہ تعلیم جو ہے ایسی تعلیم ہو جو آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں بولنے کا انداز بھی نہ آتا ہو, کسی سے تعلق رکھنے کا طریقہ نہ ہو, کچھ بھی رہنے کا سلیقہ بھی نہ ہو, تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں. پھر میں دوبارہ سے یہی کہوں گی کہ اس کے لیے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے مگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ, دنیاوی تعلیم کو میں خلاف نہیں ہوں, دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہو مگر دینی تعلیم بھی ساتھ ہو اور ساتھ تربیت ہو. اور ظاہر ہے جب ہم دینی تعلیم دیتے ہیں تو تربیت تو ضرور کرتے ہیں بچوں کی. تو جب ایسا بچہ تیار کیا جائے کہ وہ جب باہر جائے, معاشرے میں لوگوں کے درمیان میں بیٹھے, سوسائٹی میں جا کر بیٹھے, تو محسوس ہو, اس کے بیٹھنے سے, اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلے کہ یقیناً یہ بچہ کسی ادارے سے پڑھ کر آیا ہے, تعلیم حاصل کر کے آیا ہے. جی پلیز. بہت بہترین بات ارشاد فرما رہی ہیں. آج کے اس دور میں اساتذہ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. جی کاش کہ اساتذہ اس چیز کو سمجھے. اللہ نے تعلیم کی توفیق دی, یہ منصب انبیاء تعلیم و تعلق. ٹھیک ہے نا, سمجھے. تو آپ مستقبل کے معمار کو تیار کر رہے ہو, بچوں کو تیار کر رہے ہو. بچے تو سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں, بچے ہر طرف دائیں بائیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, غلط معاملات, غلط سوسائٹی میں جا رہے ہیں. اب اساتذہ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو محسوس کریں. اگرچہ ہم نصاب کو تو پڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نصاب پورا کر لیں, لیکن جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بالکل صرف نصاب چل رہا ہوتا ہے. اتنی ڈگریاں لے لی, ماں باپ نے جو سرمایہ خرچ کیا تھا, پیسہ خرچ کیا تھا, ڈگریوں کی صورت میں سارا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن تربیت اندر سے خالی ہے. اس میں والدین کا بھی حق ہے. آج ماں باپ اصل میں اتنے مصروف ہو گئے, معاش کے اندر والدین اتنے مصروف ہو گئے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جی یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو نظر آتا ہے کہ اس وقت اگر ہم چیٹنگ پہ نظر دوڑائیں نا, تو اب چھوٹا بچہ ہے نا, تعلیمی معیار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی چیٹنگ کریں گے پاس ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جب آپ چیٹنگ کی طرف آپ کا رجحان جائے گا, شاید اس وجہ سے بھی ہم بہت پیچھے تعلیمی نظام میں. آپ کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے, چیٹنگ کے حوالے سے جو بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اس وقت؟ چیٹنگ کے معاملے میں تو میں کہوں گی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کا قصور کیا جاتا ہے. جی تاکہ جیسے پبلک سکول ہے, وہ دوسرے سکولوں سے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے, اپنے پوزیشنیں بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وہ بڑی کلاسوں کے بچوں کو چھوٹی کلاسوں میں بٹھا کے امتحان دلواتے ہیں. اس سے پورا نظام خراب ہوتا ہے. پورا نظام خراب ہو رہا ہے. چیٹنگ
غلط ہے. یہ خود ہم تربیت دے رہے ہیں, وہی بات آ گئی نا, پھر ہم خود اساتذہ سکھا رہے ہیں. اب وہی بچہ جب استاد کے کہنے پہ ایک غلط کام کر رہا ہے تو وہ ظاہر معاشرے میں بھی جا کے غلط کرے گا, کیونکہ اس کے لیے تو وہ رول ماڈل ہے نا, استاد والدین اس کے لیے رول ماڈل ہے. جی بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے, میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ارشاد فرما دیں تاکہ ہم مستفیض ہو سکیں. کون سی کتاب, اس کا مقصد کیا ہے؟ شاعری کی کتاب ہے وہ. جی کوئی ایک شعر اگر عنایت ہو جائے. اپنے دل کا مکین کرو صاحب, یہ میری کتاب کا عنوان ہے. اپنے مکین کا, اپنے دل کا مکین کرو صاحب. مکین کرو صاحب, بہت خوبصورت نام بھی. آپ یقیناً نام ہی ایسا کہ جی چاہتے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے, لازمی پڑھیں گے. جی انشاءاللہ ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت ان کو سلامتیاں نصیب فرمائے, مکمل صحت عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے الحاج محمد شاہد قادری صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے مدینہ کی گلیاں, ناظرین جب آپ مدینہ شریف جاتے نہیں ہیں نا, تصور میں گنبد خضرا ہوتا ہے, سنہری جالیاں ہوتی ہیں. جب آپ ہو کر آ جاتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے ذہن و گمان میں وہ بس مدینہ کی گلیاں ہوتی ہیں. گنبد تو ہے ہی ہے, جالیاں تو ہے ہی ہے. آپ پھر مدینے کی گلیوں کا تصور کر رہے ہوتے, ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہو, رستے میں مدینے کی گلیوں کا نظارہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مفتی صاحب, مدینے کی بھی بات ہوئی ہے, زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اچھا میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آج کے پیغام کا آخری جو ہمارا آخری 1-2 منٹ رہے گا, میں چاہتا ہوں نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے جو زکوٰۃ سے بہت محروم ہے, زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم بے برکتی کا رونا تو رو رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو میجر وجوہات ان میں سے ایک دین سے دوری, یہ ایک بھی میجر وجہ ہے نا. اب زوجین ہیں, کبھی انہوں نے جب گھر کے بڑے سربراہ ہیں, انہوں نے سب کو بٹھا کر یہ آئیڈیا ہی انہیں لگایا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے بھی یا نہیں ہے. تو میں یہ عوام سے بھی یہی عرض کروں گا, اپنے ناظرین و سامعین سے بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ سال کے سال سب بیٹھ کر دیکھا کریں جو ارننگ ہو رہی ہے کتنی ہو رہی ہے, جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے. صاحب نصاب سال کے شروع میں بھی تھے اور آخر میں بھی تھے, پورا سال گزر گیا, اس دوران ہم صاحب نصاب رہے ہیں, تو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مزید تاخیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ جب مل بیٹھ کر اس چیز کو دیکھیں کہ میں کتنی پراپرٹی کا مالک ہوں, کتنا میرے پاس سرمایہ موجود ہے. بالکل جی, زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, شکریہ. میرے تمام گیسٹ حضرات آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب, آپ سے گزارش, اپنا, اپنے اہل عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.